کیا بات ہے. چلے غور کرتے ہیں انشاءاللہ. جناب دونوں ٹیموں سے آخری سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک بھائی یہاں آ جائیں اور ایک بھائی یہاں آ جائیں. گجرانوالا والے پنڈی بٹیاں آ جائیں اور پنڈی بٹیا والے ایک اسلام بھائی گجرانوالا کی ٹیم کی طرف آ جائیں تاکہ سفر اکیلے ہو, مشورہ بالکل نہ ہو. آپ سب سے 5 سوال پوچھے جائیں گے, آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. ہر سوال کے جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے مشتبہ بھائی کی. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. صحیح. فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے. صحیح. قرآن پاک میں حضرت عائشہ کا نام آیا ہے. غلط. ہاتھی کے نام پر قرآن پاک کی ایک بھی صورت نہیں ہے. غلط. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل احد پر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. غلط. جناب دیکھنا یہ ہے مشتبہ نے کیا کیا ہے. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. اب بات ہے جناب, اب باری مہد بھائی کی ہے, پنڈی بٹیا سے تعلق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف مدینے میں ہے. غلط. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہیں. غلط. قصیدہ بردہ حضرت حسان کا مشہور نعتیہ دیوان ہے. غلط. مولانا مصطفی رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں. غلط. محمد میں 6 حروف ہیں. غلط. سارے ہی غلط کہہ رہے ہو مگر صحیح بات یہ ہے کہ سارے ہی صحیح کہیں. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے. علی رضا بھائی ہیں گجرانوالا والوں سے. دوزخ کے 7 دروازے ہیں. غلط. سورہ عصر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. غلط. حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا گیا تھا. صحیح. چھینک آنے کے بعد یرحمک اللہ پڑھنا چاہیے. صحیح. تشہد پڑھنا نماز کے فرائض میں سے ہے. صحیح. اللہ اکبر. کئی غلطیاں کر دی ہیں علی رضا بھائی نے. جناب 3 غلطیاں کر دی ہیں. اللہ اکبر. اب باری ہے جناب پنڈی بٹیاں والوں کی. رشائل بسام, بڑا مشکل ہے نام. اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. صحیح. فیضان صدیق اکبر امیر اہل سنت کی تصنیف ہے. صحیح. حضرت فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں. غلط. ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن نہ رکھنے کو صوم داؤدی کہتے ہیں. صحیح. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو کہا جاتا ہے. صحیح. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھنا یہ ہے ایک غلطی کر گئے ہیں بسام. جناب اب معاملہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. جو گجرانوالا 1 نمبر سے آگے تھا اب پنڈی بٹیاں 1 نمبر سے آگے ہے. اب آخری 2 اسلامی بھائی ہیں جن کے کاندھوں پر پوری ذمہ داری ہے. جناب اب باری ہے اسد کی, اور اسد بھائی موجود ہیں یہاں پر. ماشاءاللہ تعلق ان کا ادارت المصطفیٰ سے ہے. پوری گجرانوالا ٹیم کی ذمہ داری اب آپ کے کاندھوں پر ہے. سنن الکبریٰ حدیث کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. صحیح. احد پہاڑ مکے میں واقع ہے. غلط. محمد بن اسماعیل امام مسلم کا نام ہے. غلط. حروف کلکلہ 5 نہیں ہیں. صحیح. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار حالہ سندھ میں ہے. غلط. ایک غلطی کر گئے ہیں. حروف کلکلہ 5 ہی ہیں اور آپ نے کہا, میں نے کہا نہیں ہے تو آپ نے اس کو غلط کہہ دیا. اب جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پنڈی بٹیاں والوں نے 3 صحیح جواب دیے تو مقابلہ ہو جائے گا برابر, اور 3 سے زیادہ صحیح جواب دے دیے تو پنڈی بٹیاں والے مقابلہ جیت جائیں گے. میں نے کہا تھا اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. پہلے سیگمنٹ میں ہی پنڈی بٹیاں والے پیچھے رہ گئے تھے اور اب جیتنے کا شاندار موقع ہے پنڈی بٹیاں والوں کے پاس. اور ان کی طرف سے طلحہ زاہد ہیں, بڑے ذہین طالب علم ہمیں یہ لگتے ہیں. بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. غلط. قراءۃ المناجی امام سیوطی کی تصنیف ہے. غلط. حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے. غلط. سب سے پہلے کشتی حضرت آدم نے بنائی. غلط. سورہ یوسف 20ویں پارے میں ہے. غلط. غلطی تو کی ہے آپ نے, کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہی استلام کہلاتا ہے, مگر ایک غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آج پنڈی بٹیا والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. ہائے ہائے ہائے, کس طرح گجرانوالا والے پیچھے رہے اور پنڈی بٹیاں والے آگے بڑھ گئے. ہمت میں رہیے, ابھی تو ایک مقابلہ باقی ہے, ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا ہے. جناب دونوں ٹیموں کے اسلام بھائی آگے تشریف لائیں گے اور پھر انشاءاللہ قرآن دازی بھی ہوگی. ناظرین ایک سوال آپ سے پوچھا گیا تھا, ابھی اس کا جواب انشاءاللہ اور اس کی قرآن دازی. کیا ہماری کوئز اپلیکیشن کی قرآن دازی آ گئی ہے؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں آج آپ سے سلسلے کے شروع میں جو قرآن دازی کی گئی اس کا جواب کیا ہے. آپ سے سوال کیا گیا, اس کے جواب اور اس کا نتیجہ کیا ہے. سب سے پہلے کھیتی باڑی کس نے کی؟ جواب درست ہے حضرت آدم علیہ السلام.
کئی لوگوں نے جواب دیا ہوگا. وہ 5 آئی ڈیز دکھائیے جن کو تحفہ جا رہا ہے جناب. 5 آئی ڈیز نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ آپ کو یہ تحفہ بھجوایا جائے گا. ہمارے ماشاءاللہ طلحہ زاہد، ہاں طلحہ زاہد بھائی کو آج انشاءاللہ بیسٹ پرفارمر کا ہم تحفہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ویسے سارے ہی بچے بڑے پیارے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلک کر جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اب باری ہے کل مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے جو آپ دیکھ سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ بھاولپور کا مقابلہ شکارپور کے ساتھ ہے. دونوں پور ہیں مگر بہت دور ہیں. ایک پنجاب کے ہیں اور ایک سندھ کے ہیں، بھاولپور اور دوسرے شکارپور. اب وقت ہوا ہے یہاں پر قرآن دازی ہم کریں گے. ہمارے پاس معرفت القرآن 3 کتابوں کا بڑا پیارا سیٹ ہے. ذرا دکھائیے، میں ناظرین کو بھی دکھاؤں تاکہ وہ بھی خریدیں. اس میں ایسا کیا ہے؟ 7,500 روپے اس کی پرائز ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں کیا کمال کی چیز ہے. ذرا کیمرہ مین اس کو زوم کیجئے. بتاتے ہیں ہم ان کو کہ لفظ با لفظ ایک ایک قرآن پاک کے لفظ کا ترجمہ آپ پڑھ سکیں گے. کلرز اس لیے ہیں کہ کلرز کے ٹاپک نیچے لکھے ہوئے ہیں اور بہت کچھ ہے. آپ اگر اس کو روز کے 2-3 صفحات بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا میں قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. تو یہ تو سچی بات ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، مدرسوں میں ہونا چاہیے، لائبریری میں ہونا چاہیے. مکتبۃ المدینہ سے کیسے کتابیں منگوا سکتے ہیں، اسکرین پر آپ نمبر دیکھیں اور اپنی کتابیں بک کیجئے. چلیں جناب لائیے آج دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو ہم دے رہے ہیں قرآن. آج بھی چلیں حاضرین میں سے دے دیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جناب پہلے سوال کر لیتے ہیں جو کل آپ نے جواب دینا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو مکے سے جتنے دن باہر گزارتے آ کر ہر دن کے حساب سے کعبہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کیا پیاری عادت تھی کہ جتنے دن باہر رہے اتنے طواف کرنے ہیں، اتنی 2 رکعت نفل طواف کی پڑھنی ہے. تو میرا خیال یہ مکے والوں کے لیے تو بڑا اچھا میسج ہے جو مکے میں رہتے ہوئے بھی طواف نہیں کرتے، تو وہاں بھی انہیں طواف کرتے رہنا چاہیے. ان صحابی رسول کا نام کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ جنوری 2018 میں سے تلاش کیجئے، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جو پہلا سوال تھا اس کا جواب ابھی تک یہاں پہنچا نہیں ہے، پہنچائیں گے تو قرآن اندازی ہوگی. اور اب باری ہے یہ بچوں کے جو ٹوکنز ہیں ان کی قرآن اندازی ہے. 4761 اگر کوئی مدنی منع ہیں تو آ جائیں. 4761 چلیں آ جائیں گے. چلیں اب باری ہے معرفت القرآن، انشاءاللہ دیا جائے گا تحفے میں اور یہ جا رہا ہے 4705. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب کیا بات ہے مدینے کی. تو انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کریں گے اور آئیے مل کر اب انشاءاللہ ٹوکن دکھا دیں سید صاحب کو. ماشاءاللہ دے دیں. یہ رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ 12 ماہ کے قافلے میں سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو 12 ماہ والوں کو تحفہ بھی کتنا پیارا مل گیا ماشاءاللہ. چلیں جناب اب جو کل ہم سوال کریں گے اسکرین پر آئیے دیکھیے. جو سوال ہے جس کا SMS کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے، یہ SMS والوں کے لیے سوال اسکرین پر دکھائیے. یہ میں نے سوال کر لیا الحمدللہ. اس کا میسج کے ذریعے آپ جواب دیں گے. ادب و شوق کے ساتھ تمام اسلامی بھائی صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ چلیں، جو سوال کیا گیا تھا ایس ایم ایس کے ذریعے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئی قرآن اندازی، آئیے نام نکال لیتے ہیں آج صرف جو نام جن کے ہم نے سلیکٹ کیے وہ اسکرین پر دکھا دیں، اور ہم انشاءاللہ ان میں سے نام نکال لیتے ہیں کہ کن کا آج نام نکل رہا ہے۔ شیر زبان اتاری بن محمد نواز راجن پور، آپ مسجد نبوی شریف کے ستون کا آپ نے نام صحیح بتا دیا ہے تو انشاءاللہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا، آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علم دین تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم